اسلام میں روزوں کا آغاز کب ہوا اور رمضان کے روزوں سے پہلے بھی مسلمان کسی شکل میں جو ہے عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں روزے رکھتے تھے، اور یہ بھی ہمیں برائے کرم دلچسپی کے لیے بتا دیں کہ کیا جب سے آغاز ہوا ہے اس طرح فرض روزے ہوئے، ان کے رکھنے میں، کھولنے میں یا ان کے اوقات میں کوئی تبدیلی، کوئی ایسی چیز جو ہے وہ بھی اگر آئی ہو تو بیان فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزوں کا آغاز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت مدینہ کے دوسرے سال ہوا، اور جب دوسرے سال کا رمضان آیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ غزوہ بدر بھی رمضان میں ہی ہوا، اسی رمضان میں، اس لیے اس میں بھی صحابہ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث میں آتا ہے کہ روزوں کے ساتھ وہ غزوہ لڑا۔ تو یہ تو تاریخی لحاظ سے کہ 2 ہجری میں رمضان جو ہے وہ روزے فرض ہوئے مسلمانوں پر۔ لیکن جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ دوسری عبادات، مثلا نماز فرض ہونے سے پہلے نفلی عبادات کیا کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، جو بھی طریق تھا اس کا، اور صحابہ کو بھی تلقین کرتے تھے، اسی طرح روزوں کے متعلق بھی احادیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تو وہاں پہ بھی چونکہ قریش اور اہل مکہ عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، اس کی کئی وجوہات مختلف تاریخ کی کتابوں میں، تفسیر کی کتابوں میں موجود ہیں، ان میں ہم جانے نہیں جاتے، لیکن 7 احادیث میں یہ ہے کہ اس دن 10 عاشورہ کو غلاف کعبہ بھی تبدیل کیا جاتا تھا، تو اس دن قریش روزہ رکھتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ روزہ رکھتے اور صحابہ کو اس کی تلقین کرتے۔ بخاری میں کئی احادیث موجود ہیں۔ اسی طرح یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو اس میں بھی وہاں پہ جب آئے تو وہاں کے لوگ بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اور وہاں پہ جب صحابہ انصار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ حضور یہاں کے لوگ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، اس میں بعض وجوہات یہ ہیں کہ وہ یہود اس لیے رکھتے تھے کہ اس دن حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو کہ ہم زیادہ حقدار ہیں کہ اس دن کا روزہ رکھیں، چنانچہ وہاں آ کے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا۔ لیکن احادیث میں یہ بھی بڑی وضاحت کے ساتھ حضرت عائشہ کی روایات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں کہ جب رمضان فرض ہو گیا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اب عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہے وہ رکھ لے، جو نہ رکھنا چاہے وہ نہ رکھے، تو گویا وہ ایک نفلی ہو گیا چونکہ باقاعدہ فرض روزے ہو گئے تھے۔ تیسری بات یہ کہ اس میں کوئی تبدیلی ہوئی، احادیث میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان فرض ہوا تو اس کے ساتھ قرآن کریم میں اس کی وضاحت آئی کہ کب سے لے کے کب تک روزہ رکھا جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہمیں باقاعدہ سنت سے حضور کی ثابت، اور پھر صحابہ، پھر تابعین، اور نسل در نسل وہ طریق ہم تک پہنچا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسی طرح ہم رکھ رہے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہر علاقے کے لحاظ سے اس میں فرق پڑتا ہے، ٹائموں کا، وقت کا، کہیں دن ہوتا ہے، دوسری جگہ رات ہوتی ہے، لیکن وہ طریق وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور اسی کے مطابق چل رہا ہے۔ جزاک اللہ۔